الملأ من قوم فرعون تذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك آلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم حسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية تسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. اور کہا قوم فرعون کے سرداروں نے اے فرعون کیا تو یوں ہی چھوڑ رکھے گا موسیٰ اور اس کی قوم کو تاکہ فساد برپا کرتے رہیں اس ملک میں اور چھوڑے رہے موسیٰ تجھے اور تیرے خداؤں کو؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، بلکہ ہم تہہ تہہ کر دیں گے ان کے لڑکوں کو اور زندہ چھوڑ دیں گے ان کی عورتوں کو اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم کو اس آزمائش میں فرمایا کہ مدد طلب کرو اللہ سے اور صبر و استقامت سے کام لو، بلا شبہ زمین اللہ ہی کی ہے، وارث بناتا ہے اس کا جس کو چاہتا ہے اور اپنے بندوں سے اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے مخصوص ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون لوگوں کے لیے تو اپنی عبادت کروایا کرتا تھا، لیکن اس کا اپنا بھی ایک معبود تھا، یعنی گائے، ستارے یا سورج، جس کی وہ پرستش کیا کرتا تھا۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ خود تو وہ اپنے آپ کو بڑا خدا کہلواتا تھا اور اپنے علاوہ اس نے کئی اور معبود مقرر کر رکھے تھے اور اپنی قوم کو حکم دے رکھا تھا کہ اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ وہ ان کی بھی پوجا کریں۔ پیغام اس آیت میں یہ دیا جا رہا ہے کہ باطل پرست جو حق کو حق سمجھنے کے باوجود اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جب وہ حق کی روشنی پھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لیے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ ملک کے امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، یہ بغاوت کی آگ بھڑکا رہے ہیں اور فتنہ و فساد پھیلا کر ملکی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ اب ان کی یہ جو چال تھی وہ کامیاب ہو گئی۔ فرعون جو تھا وہ بھڑک اٹھا، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ان کے لڑکوں کو ہم قتل کر دیا کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کریں گے۔
اور قوم موسیٰ نے کہا ہم تو ستائے گئے اس سے پہلے بھی کہ آپ آئے ہمارے پاس، اور اس کے بعد بھی کہ آپ آئے ہمارے پاس آپ نے کہا عنقریب تمہارا رب ہلاک کر دے گا تمہارے دشمن کو اور ان کا جانشین بنا دے گا تمہیں زمین میں، پھر وہ دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یہاں پہ بڑا ہی غور طلب پیغام ہے آیت کے آخر میں کہ یعنی بنی اسرائیل کو بشارت دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکومت اور اقتدار عطا فرمانے کے بعد دیکھے گا کہ تم کہاں تک اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہو اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو کہاں تک پورا کرتے ہو، یعنی یہ ان کا ٹیسٹ ہوگا۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ ہر قوم کو موقع دیتا ہے کہ وہ قوت و اختیار کی مسند پر بیٹھ کر یہ ثابت کرے کہ کیا وہ اس کے اہل ہیں یا نہیں۔ اور بے شک ہم نے پکڑ لیا فرعونیوں کو قحط سالی اور پھلوں کی پیداوار میں کمی سے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ کھجور کے درخت پر صرف ایک ہی کھجور اگتی تھی، استغفر اللہ، تو جب آتا ان پر خوشحالی کا دور تو کہتے ہم مستحق ہیں اس کے، یعنی جب تکلیف آتی تھی تو پریشان ہوتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور دعا کراتے تھے، اور جب خوشحالی آتی تھی واپس ان کی دعا قبول ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ عذاب واپس لے لیتا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم تو اسی کے مستحق ہیں۔ اور اگر پہنچتی انہیں کوئی تکلیف تو بدفعلی پکڑتے موسیٰ سے اور آپ کے ساتھیوں سے، سن لو ان کی بدفعلی تو مکافات عمل کے قانون کے مطابق اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اب یہ جو فعل ہے نا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اہل عرب اکثر پرندوں کی آوازوں سے بدفعلی پکڑتے تھے۔ مشرک قوموں میں بھی فعال گیری کی رسم بہت قدیم سے ہے۔ کسی کام کو نکلے، راستے میں کوئی جانور سامنے سے گزر گیا، یا ہمارے بھی جیسے کیا کہتے ہیں کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا، کسی پرندہ کی آواز کان میں پڑ گئی، فوراً گھر واپس لوٹ آئے۔ اسلام نے جہاں اور مشرکانہ رسموں کی ممانعت کی وہاں اس بدفعلی کا خاتمہ کر دیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا۔ کتنی اس میں سختی ہے اس پیغام میں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا شخص کیا کفارہ دے؟ پھر کفارے کا بھی پوچھا، صحابہ کرام تھے، تاکہ اس کی توبہ قبول ہو۔ فرمایا یہ کہے اے اللہ تیری فعل کے بغیر اور کوئی فعل نہیں، اے اللہ تیری فعل کے بغیر کوئی فعل نہیں، تیری بھلائی کے بغیر اور کوئی بھلائی نہیں، اور تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر اپنے کام کو چلا جائے تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اور انہوں نے کہا کیسی ہی تو لے آئے ہمارے پاس نشانی یعنی معجزہ تاکہ تو جادو کرے ہم پر اس سے، ہرگز نہیں ہم تم پر ایمان لانے والے۔ موسیٰ علیہ السلام کافی عرصہ تک اس مقابلہ کے بعد بھی جو تھا جادوگروں کا جو مقابلہ ہوا تھا مصر میں مقیم رہے اور اپنے معجزات دکھا دکھا کر انہیں دعوت حق دیتے رہے لیکن وہ اپنی ضد اور عناد پر اڑے رہے، اور اینڈ میں انہوں نے کیا کہا، صاف صاف کہہ دیا آپ جو چاہیں جادو کے کرتب دکھاتے رہیں، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کیونکہ وجہ کیا تھی؟ صاف مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے ناجائز اختیارات اور مراد سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ جب اللہ پہ ایمان لایا جاتا ہے تو اللہ کے احکامات پہ پھر عمل کیا جاتا ہے، من مانی نہیں کی جاتی۔ ان کی لوٹ کھسوٹ پر پابندی لگا دی جائے اور ان کی عیش و عشرت کی محفلیں درہم و بھرہم کر دی جائیں، اس کے لیے وہ آمادہ نہیں تھے۔ یہی رکاوٹیں جو ہر زمانہ میں حق قبول کرنے کے راستہ میں پہاڑ بن کر کھڑی ہو جایا کرتی تھیں۔ اور یہاں پر اب جو ہم پڑھیں کہ عذاب کی، ابھی جو ہم آیات پڑھیں گے نا اس میں عذاب کی مختلف صورتوں کا بیان ہو رہا ہے، تیزی سے گزر جائیں گے۔ یہ ذہن رکھیں کہ جو عذاب آتا تھا شدید عذاب آتا تھا، پھر وہ روتے پیٹتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، دعا کراتے تھے، عذاب ٹل جاتا تھا، پھر وہی نافرمانی کرتے تھے، پھر عذاب آتا تھا۔ تو یہاں پہ 5 عذاب ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور جوئیں اور مینڈک اور خون، یہ سب واضح نشانیاں تھیں، پھر بھی وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ پیشہ ور مجرم تھے۔ یعنی پہلی دفعہ ان پر طوفان آیا،
اور اس نے تباہی مچا دی۔ پھر کچھ عرصے بعد سیلاب آیا، پھر اس نے تباہی مچا دی۔ پھر باقی باندھا فصلوں کا صفایا ٹڈی دل نے کر دیا، وہ جو پورا ان کا جو کھیت تھے وہ کھا پی گئی۔ اور پھر یہ ہے کہ کمل کے بہت سارے معنی ہیں، سسری بھی ہے، گھن بھی ہے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ کمل وہ گھن ہے جو گندم کو لگ جاتا ہے، اور ابن زید کہتے ہیں کہ اس سے مراد پسوں ہے۔ اس کا معنی جوئیں بھی ہیں، یعنی پسوں اور جوؤں نے انہیں جسمانی اذیت پہنچا کر ناک میں دم کر دیا، اور ان کے آنکھوں میں، ان کے کانوں میں، ان کے بالوں میں، ہر جگہ پہ یہ جو کیڑے تھے یہ ان کے رینگنے شروع ہو گئے، اور ان کے گلے کے انباروں میں گھس کر گلے میں بھی چلے گئے، اور گھن اور سسری کی کثرت پیدا ہوگی، گلہ بھی ختم ہو گیا۔ مینڈک اس کثرت سے نمودار ہو گئی کہ گلی کوچے، گھر کے در و دیوار اور کھانے کے برتن تک ان سے بھر گئے۔ استغفراللہ، پینے کا پانی گھڑوں میں بھر کر رکھتے تو وہ خون بن جاتا۔ اور ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی کہ ایک قبطی عورت نے بنو اسرائیلی عورت سے کہا کہ تم اپنے منہ میں پانی لو اور وہ اپنے منہ کا پانی میرے منہ میں ڈال دو، میں اتنی پیاسی ہوں۔ اس نے پانی سے اپنا منہ بھرا اور اس کے منہ میں جب کلی کی تو وہ وہاں پہ خون بن گیا۔ استغفراللہ۔ اور جب آ جاتا ان پر عذاب تو کہتے ہیں موسیٰ دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے ساتھ ہے، اگر تم ہٹا دو گے ہم سے یہ عذاب تو ہم ضرور ایمان لائیں گے تم پر، اور ضرور روانہ کر دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ اب یہ جو تھا، یہ پہلے جو تھے 5 عذاب آئے، اب یہ 6واں عذاب آ رہا ہے۔ پھر جب ہم نے دور کر دیا ان سے عذاب کی ایک مقررہ میعاد تک جس کو پہنچنے والے تھے، تو فوراً انہوں نے توبہ کا عہد توڑ دیا۔ اب یہ 6واں عذاب ہے۔ پھر ہم نے جس میں غرق کر دیا گیا موسیٰ اور اس کی قوم کو، وہ 6واں عذاب ہے۔ پھر ہم نے بدلہ لیا ان سے اور غرق کر دیا انہیں سمندر میں، کیونکہ انہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو اور وہ اس آنے والے عذاب سے بالکل غافل تھے۔ یہ جو مطلب اس کو بحر کلزم میں غرق کر دیا گیا، اور ان کی یہ سزا جو تھی بلا وجہ نہیں تھی، کیونکہ مسلسل وہ انکار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم آئندہ یہ کام نہیں کرتے تھے، اور فوری طور پہ وعدہ توڑ دیتے تھے۔ لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر وہ اس دریا میں جو تھے یا سمندر میں، بحر کلزم میں وہ غرق کر دیے گئے۔ اور ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو جسے ذلیل و حقیر سمجھا جاتا تھا۔ کون سی قوم کو ذلیل و حقیر سمجھا جاتا تھا؟ بنی اسرائیل، اسی کی تو بات ہو رہی ہے۔ انہیں وارث بنایا اس زمین کے شرق و غرب کا جس میں ہم نے برکت رکھ دی تھی، اور پورا ہو گیا آپ کے پروردگار کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے متعلق بوجہ اس کے کہ انہوں نے صبر کیا تھا، اور ہم نے برباد کر دیا جو کیا کرتا تھا فرعون اور اس کی قوم، اور برباد کر دیے جو بلند مکان وہ تعمیر کیا کرتے تھے۔ یہاں سے جو زمین کا جو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ وارث کر دیا انہیں زمین کا، یہاں مصر اور شام دونوں شامل ہیں، اور اس کی جو زمین کی ظاہری اور باطنی برکات بھی، اس سے بھی وہ جگہ مالا مال تھی۔ زمین کی زرخیزی، باغات کی کثرت اور پانی کی فراوانی کے باعث یہاں کے باشندے پارغ البال تھے۔ اور باطنی برکت یہ تھی کہ شام کا علاقہ کثیر تعداد انبیاء کی قبور سے مزین تھا، اور مصر میں حضرت یوسف صدیق علیہ السلام کا مزار پر انوار تھا۔ اور فرعون نے جتنی بھی تدبیریں کی تھیں، اینڈ رزلٹ اس کا پیغام ہمیں یہ ملتا ہے، جتنے بھی اس نے تدبیریں کی، جتنا اس نے ظلم کیا، جتنی اس نے زیادتی کی، جو کچھ اس سے بن پڑتا تھا اس نے طاقت کے زور پہ اس نے سب کچھ کیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اس کے سارے حربے جو تھے وہ ناکام رہے، اور اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل سے حکومت اور اقتدار کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو کر رہ گیا، کیونکہ جو اللہ وعدہ کرتا ہے وہی سچا وعدہ ہوتا ہے۔ اور ہم نے پار اتارا بنی اسرائیل کو سمندر سے، تو گزرے وہ ایک ایسی قوم پر جو مگن بیٹھے تھے اپنے بتوں کی عبادت میں۔ بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ، بناؤ ہمارے لیے بھی
بناؤ ہمارے لیے بھی ایک ایسا خدا جیسے ان کے خدا ہے۔ موسیٰ نے فرمایا یقیناً تم جاہل اور بے سمجھ لوگ ہو۔ اب ہوا یہ کہ جیسے ہی عصا مارا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں، تو اس میں شگاف پیدا ہو گیا، 12 رستے بن گئے، اور جس سے وہ گزرتے ہوئے بنی اسرائیل جو تھے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے، اور فرعون اور اس کا لشکر ان کی اور جو ان کے پیچھے پیچھے فرعون اور ان کا لشکر بھی اسی دریا میں اتر گیا انہی رستوں پہ۔ اب جب وہ سینٹر میں پہنچا تو ان کی آنکھوں کے سامنے وہ دیکھ رہے ہیں، وہ کنارے پہ تھے اور فرعون کا لشکر جو تھا وہ سینٹر میں تھا، تو وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ لشکر فنا ہو گیا، غرق ہو گیا۔ اب جب یہ قافلہ جزیرہ نما سینا کے جنوب کی طرف ساحل سمندر کے کنارے کنارے روانہ ہوا، راستے میں ان کا گزر ایک مقام پر ہوا جہاں مصریوں کا ایک بہت بڑا بت خانہ تھا، جس کے آثار اب بھی جزیرہ نما عرب کے جنوب مغربی علاقہ میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے قریب ایک اور مقام بھی تھا جہاں قدیم زمانے سے سامی قوموں کی چاند دیوی کا بت تھا۔ غالباً انہی مقامات کے پاس سے گزرتے ہوئے بنی اسرائیل کو ایک مصنوعی خدا کی ضرورت محسوس ہوئی۔ لیکن کرتبہ کا قول یہ ہے کہ وہ جس جگہ پر ان کا گزر ہوا تھا وہ لخم تھی، اور جو رقہ شہر میں رہتے تھے وہ لوگ اور گائے کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اپنے نبی کی صداقت کی آیات بینات، روشن معجزے دیکھنے کے باوجود بنی اسرائیل کا فوری طور پر شرک سری کی طرف مائل ہو جانا اس بات کو بالکل واضح کر دیتا ہے کہ طبع انسانی ماحول سے کتنی جلدی متاثر ہوتی ہے، اور غلامانہ زندگی فطرت سلیمہ کو کس طرح مسخ کر کے رکھ دیتی ہے۔ یعنی اسی لیے کہا گیا نا کہ اچھا ساتھی بناؤ، اور جو غریب ہے وہ امیر کو کاپی کرے گا ہی کرے گا، اور یہ آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ بے شک یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں تباہ ہو کر رہیں گے، اور باطل ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بے وقوفو، ایسے لوگوں کی تقلید کرنے کے لیے بے قرار ہو جو عنقریب ہلاک و برباد ہونے والے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، دوبارہ پھر انہوں نے یہ کہا، موسیٰ نے کہا کیا بغیر اللہ کے میں تلاش کروں تمہارے لیے کوئی اور خدا؟ یعنی غصے سے یہ بات کہی، حالانکہ اسی نے فضیلت دی ہے تمہیں سارے جہانوں پر، یعنی اپنے اس جہان کے لوگوں پر۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے نجات دی تمہیں فرعون سے جو چکھاتے تھے تمہیں سخت عذاب۔ ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ وقت وہ یاد کرو جب نجات دی تھی تمہیں فرعونیوں سے، اور جو کیا کیا کرتے تھے، تمہیں سخت عذاب دیا کرتے تھے، مار ڈالتے تھے تمہارے فرزندوں کو یعنی تمہارے بیٹوں کو، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ ان کو یاد بھی دلایا جا رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کتنی جلدی وہ اس چیز کو بھول گئے، اور فوری طور پہ انہوں نے سوچا کہ بھی بت پرستی کو بہت بڑی چیز ہے، تو وہ اس کی طرف مائل ہو گئے۔ وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قالوا سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك
بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتمون من بعد عجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وقعدوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 30 رات کا اور مکمل کیا اسے 10 مزید راتوں سے سو پوری ہو گئی اس کے رب کی میعاد 40 راتیں۔ اور طور پر جاتے وقت کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہ میرا نائب رہنا میری قوم میں اور اصلاح کرتے رہنا اور مت چلنا مفسدوں کے راستہ پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے چھٹکارا پانے کے بعد وادی سینا میں آ کر آباد ہو گئے، جہاں انہیں ہر طرح کی آزادی حاصل تھی۔ مصر میں ہی آپ نے اپنے قوم کو بتا دیا تھا کہ جب وہ آزادی کی نعمت سے سرفراز کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک جامع کتاب دے گا جس میں زندگی کے ہر شعبے کے لیے واضح ہدایات ہوں گی۔ اب وہ کتاب عنایت کرنے کے لیے آپ کو کوہ طور پر طلب کیا گیا اور انہیں حکم دیا گیا کہ یہ مدت جو پہلے 30 اور پھر 40 روز کر دی گئی تمام مشاغل سے الگ تھلگ ہو کر یاد الہی میں بسر کریں تاکہ ذکر و فکر سے روح و قلب کو وہ قوت اور توانائی حاصل ہو جس سے وہ اس بار گراں کو اٹھا سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جبل طور پر روانہ ہونے لگے تو اپنے بھائی ہارون کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور انہیں ضروری ہدایات دیں۔ آپ کو اپنی قوم کے مزاج کا علم تھا، اس لیے آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ خصوصی حکم دیا کہ اگر ان کی غیر حاضری میں یہ کوئی فتنہ و فساد برپا کریں تو آپ ان کا ساتھ نہ دیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام اگرچہ عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی جگہ پہ 2 سال لکھا ہے اور کسی جگہ پہ 3 سال لکھا ہے بڑے تھے، لیکن منصب رسالت میں وہ آپ کے تابع تھے، اس لیے آپ کے حکم کے پابند تھے۔ اور جب آئے موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر اور گفتگو کی ان سے ان کے رب نے، تو اس وقت عرض کی اے میرے رب مجھے دیکھنے کی قوت دے تاکہ میں تیری طرف دیکھ سکوں۔ گفتگو ہوئی تو شوق بھی پیدا ہوا دیکھنے کا۔ اللہ نے فرمایا تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے مجھے، البتہ دیکھو اس پہاڑ کی طرف، سو اگر یہ ٹھہرا رہا اپنی جگہ پر تو تم بھی دیکھ سکو گے مجھے۔ پھر جب تجلی ڈالی ان کے رب نے پہاڑ پر تو کر دیا اسے پاش اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر۔ پھر جب آپ کو ہوش آیا تو عرض کی پاک ہے تو ہر نقص سے، میں توبہ کرتا ہوں تیری جناب میں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ جب 40 روزہ مدت پوری ہو گئی اور ذکر الہی سے قلب و روح میں کلام الہی سننے کی توانائی پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرمائی، اور پھر جب گفتگو کی تو دیکھنے کا بھی شوق پیدا ہوا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے تم برداشت نہیں کر سکو گے، ہاں میں اپنا جو ایک کرن ہے نور الہی کی ایک کرن جو ہے میں کوہ طور پر میں ڈالتا ہوں اور تم دیکھو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو کوہ طور پر جب وہ تجلی آئی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام اس منظر کی ہیبت و جلال سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں، اس کا معنی یہ ہے کہ اپنی امت کے مومنوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے سرفراز کیا ہے تجھے تمام لوگوں پر اپنی پیغامبری سے اور اپنے کلام سے، اور لے لو جو میں نے دیا ہے تمہیں اور ہو جاؤ شکر گزار بندوں میں سے، یعنی میں نے اپنا پیغام ہدایت پہنچانے کے لیے آپ کے ہم عصروں میں سے آپ کو چن لیا اور آپ کو بلا واسطہ کلام کرنے کی عزت سے ممتاز فرمایا۔ اور ہم نے لکھ دی موسیٰ کے لیے تختیوں میں ہر چیز نصیحت پذیری کے لیے۔ اب یہ جو تختیاں تھیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں نسخہ ہدایت و رحمت تھا، اور یہ زبرجد یا زمرد کی تھیں، اور ان کی تعداد 7 بھی بتائی جاتی ہے اور کہیں ان کی تعداد 10 بتائی جاتی ہے۔ ان پہ وہ سب احکامات لکھے ہوئے تھے اور لکھ دی تفصیل ہر چیز کی۔ پھر فرمایا پکڑ لو اسے مضبوطی سے۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی کوشش، چستی، ہوشیاری اور شوق سے اس پر عمل کرنے کا عزم کر کے اس کو ہاتھ میں لے لو۔ اور یہی جواب ہمارے اس قرآن پاک کا ہے کہ ہمیں بھی اسے مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ تو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہوا کہ ہم نے اس میں نیک اعمال کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے، شوق بھی پیدا کرنا ہے، اور جو کام ہم سے نہیں ہو سکتے، مشکل لگتے ہیں، ان کو کرنے کا عزم بھی پیدا کرنا ہے۔ اور پھر رب تعالیٰ فرما رہا ہے اور حکم تو اپنی قوم کو کہ پکڑ لیں اس کی اچھی باتیں، ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں نافرمانوں کا برباد شدہ گھر، میں پھیر دوں گا اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی توجہ کہ جو غرور کرتے پھرتے ہیں زمین میں ناحق، اور اگر دیکھ لیں تمام نشانیوں کو تو بھی نہ ایمان لے آئیں ان پر، اور دیکھ بھی لیں راہ رشد و ہدایت تب بھی نہ بنائیں اسے اپنا راستہ، اور اگر دیکھیں گمراہی کے راستہ کو تو جھٹ بنا لیں اسے اپنی راہ۔ یہ ساری غلط روی اس لیے ہے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور ہمیشہ رہے ان سے غفلت برتنے والے۔ تکبر دیکھیے کتنی بری چیز ہے کہ تکبر ہی نے ابلیس کے دل میں حسد کی آگ بھڑکائی اور اس کی تمام عبادات برباد کر کے رکھ دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے دور رکھے۔ دیکھو اس کا بلوٹوتھ چل جی۔ اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو، ضائع ہو گئے ان کے سارے اعمال۔ یعنی نیک اعمال کا اجر جو ہے قیامت کے دن صرف ان لوگوں کو ہی عطا فرمایا جائے گا جو اللہ تعالیٰ، اس کے رسولوں اور روز جزا پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا انہیں جزا دی جائے گی سوائے اس کے کہ جو وہ کیا کرتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ اور بنا لیا قوم موسیٰ نے ان کے طور پر جانے کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچھڑا جو محض ڈھانچہ تھا، اس سے گائے کی آواز آتی تھی۔ کیا نہ دیکھا انہوں نے کہ وہ نہ بات کر سکتا ہے ان سے اور نہ انہیں ہدایت کی راہ بتا سکتا ہے؟ انہوں نے خدا بنا لیا استغفر اللہ اسے، اور وہ بڑے ظالم تھے۔ نیک لوگ جو ہیں ان کے اعمال آخرت میں تو اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن نیکی میں دنیا میں جو ان کو اعمال کا معاوضہ دیا جائے گا، ان کے کاروبار میں ترقی ہوگی، ان کی عمروں میں اضافہ ہوگا، ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، یعنی آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو پوری طرح تیار کرے گا جب وہ نیک اعمال کریں گے، اور نیکیاں کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پر تشریف لے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کامل ضابطۂ حیات لا کر اپنی قوم کو دیں تاکہ ان کی زندگی اطاعت الہی کا ایک نمونہ بن جائے، یعنی مکمل نمونہ بن جائے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ آپ کی غیر حاضری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی توحید سے ہی منہ موڑ لیا۔ وہ اللہ جس نے فرعون کی غلامی سے ان کو آزاد کیا، جس کی قدرت سے سمندر کی موجوں نے سمٹ کر ان کے لیے ایک شاہراہ بنا دی، اور جب ان کا دشمن فرعون اپنے لشکر جرار سمیت ان کی زد میں آ گیا تو وہ اس پر امڑ آئیں اور تنکوں کی طرح اسے بہا لے گئیں۔ اس وحدہ لا شریک کو بھول گئے، اس محسن حقیقی سے اپنی بندگی کا رشتہ توڑ لیا اور ایک بچھڑے کی مورتی کی پرستی شروع کر دی۔ ان کی عقلیں اتنی اوندھی تھیں کہ خدا بنانے کے لیے ان کے نظر انتخاب جس چیز پر پڑی وہ دھات کی بنی ہوئی بچھڑے کی مورتی تھی جو نہ بول سکتی تھی اور نہ سن سکتی تھی۔ قدرت الہی کی آیات کا مشاہدہ انہوں نے جگہ بار بار کیا تھا، اور پھر بھی ان کے ذہن سے سب کچھ نکل گیا، اور انہوں نے خدا کس کو بنایا جس کا ڈھانچہ ان کے سامری جادوگر نے رکھا تھا۔
اس کی توجیہ بجز اس کے اور کیا کی جا سکتی ہے کہ غلامانہ زندگی کا طویل عرصہ جو انہوں نے سرزمین مصر میں بسر کیا تھا، وہاں وہ اپنے قبطی آقاؤں کو گائے کی پوجا کرتے ہوئے اور ان کی مورتیوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا کرتے تھے۔ اس چیز نے گائے کے تقدس کا ایسا نقشہ ان کی لوح ذہن پر کندہ کر دیا تھا، جہاں گائے یا بچڑے کی کوئی مورتی نظر آئی وہاں وہ بے ساختہ ان کے سامنے بچھتے چلے گئے، اور عقل و فہم کے تمام تقاضوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی الوہیت کو تسلیم کر لیا، معاذ اللہ۔ اور موجودہ تورات میں بچھڑا بنانے کا الزام حضرت ہارون علیہ السلام پر لگایا گیا ہے، لیکن قرآن جو تمام سابقہ انبیاء کی صداقت اور ان کی عظمت و پاکیزگی کا نقیب ہے، اس نے ہمیں وضاحت سے بتا دیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا دامن اس الزام سے بالکل پاک ہے، بلکہ یہ سارا کام، یہ ساری شرارت جو تھی سامری کی تھی، جس نے بنی اسرائیل سے سونے کے زیور جمع کیے، انہیں گلایا اور اسے بچڑے کا ڈھانچہ تیار کر لیا، اور اپنی فنی مہارت سے اس میں یہ بات پیدا کر دی کہ جب اس میں سے ہوا کا گزر ہوتا، اس میں سے مختلف قسم کی لایانی قسم کی آوازیں نکلنا شروع ہو جاتی، اور جب وہ سخت پشیمان ہوئے اور انہیں نظر آ گیا کہ وہ راہ راست سے بھٹک گئے، تو کہنے لگے اگر نہ رحم فرماتا ہم پر ہمارا رب اور نہ بخش دیتا ہمیں تو ہم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے قوم کی کارستانی کی اطلاع دے دی تھی، اور آپ بڑے غضبناک ہو کر واپس لوٹے اور بنی اسرائیل کو غم اور غصہ سے لبریز لہجہ میں زبردست ملامت اور تنبیہ کی، یعنی وارن کیا۔ اور جب واپس آئے موسیٰ اپنی قوم کی طرف خشفناک اور غمگین ہو کر، تو بولے اے قوم، بہت بری جانشینی کی ہے تم نے میرے بعد، کیا تم نے جلد بازی کی اپنے رب کے فرمان سے، اور غصہ سے پھینک دی تختیاں اور پکڑ لیا سر اپنے بھائی کا یعنی ہارون علیہ السلام کا اور کھینچا اسے اپنی طرف۔ ہارون نے کہا اے میری ماں جائے، اس قوم نے کمزور و بے بس بنا دیا مجھے، اور قریب تھا کہ قتل کر دیں مجھے، سونا ہنساؤ مجھ پر دشمنوں کو اور ناش شمار کرو مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ۔ انہوں نے اپنی صفائی دی حضرت ہارون علیہ السلام نے۔ انہوں نے کہا کہ میں تعداد میں بھی تھوڑا تھے میرے پاس لوگ، اور جو سرکش لوگ تھے وہ تعداد میں زیادہ تھے، اور میری ان کے سامنے کوئی نہیں چلی۔ موسیٰ نے التجا کی اے میرے رب، بخش دے مجھے اور میرے بھائی کو اور داخل کر ہم کو اپنی رحمت میں، اور تو زیادہ رحم کرنے والا ہے تمام رحم کرنے والوں سے۔ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياس أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم
فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. بے شک جنہوں نے بنا لیا بچھڑے کو معبود جلدی ہی پہنچے گا انہیں غضب ان کے رب کی طرف سے اور رسوائی دنیا کی زندگی میں، اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں بہتان باندھنے والوں کو۔ اور جنہوں نے کیے برے کام پھر توبہ کی اس کے بعد اور ایمان لائے، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب فرو ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا غصہ، یعنی ختم ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا غصہ، تو اٹھا لیا ان تختیوں کو، اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا معقول عذر سن کر اور قوم کو اپنی غلطی پر نادم اور پریشان دیکھ کر آپ کا غصہ جاتا رہا، اور وہ تختیاں جو آپ نے لائے تھے کوہ طور سے اور فرشت جلال میں پھینک دی تھیں، آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں اٹھا لیا اور اپنی قوم کو بتایا کہ یہ وہ نسخہ رشد و ہدایت ہے جس کا وعدہ میں نے تم سے کیا تھا۔ سو جس کے دل میں خوف خدا ہوگا اس کے لیے اس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی، لیکن وہ لوگ جن کے دل پتھر ہو چکے ہیں اور خوف الہی سے خالی ہیں ان کے لیے اس میں حسرت اور نامرادی کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور چن لیے موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 آدمی ہمارے وعدہ ملاقات کے لیے، پھر جب پکڑ لیا انہیں زلزلہ کے جھٹکوں نے تو موسیٰ نے کہا اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا انہیں اس سے پہلے اور مجھے بھی، کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں بوجہ اس غلطی کے جو کی چند احمقوں نے ہم سے؟ نہیں ہے یہ مگر تیری آزمائش، تو گمراہ کرتا ہے اس سے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو ہی ہمارا کار فرما ہے، بخش دے ہم کو اور رحم فرما ہم پر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ بنی اسرائیل، واقعہ اس کا یہ ہے کہ بنی اسرائیل بچھڑے کی پرستش کا جو انہوں نے جرم عظیم کیا تھا اس کے بعد وہ پریشان بھی ہو گئے تھے اور پشیمان بھی تھے، شرمندہ بھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہماری مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے بارگاہ الہی میں عرض کیجیے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے اپنے ہمراہ لاؤ تاکہ وہ یہاں آ کر ساری قوم کے نمائندوں کی حیثیت سے توبہ کریں۔ چنانچہ آپ اپنی قوم کے 70 نمائندوں کی ہمراہی میں طور کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو ایک بادل نمودار ہوا جس نے سارے پہاڑ کو گھیر لیا۔ وہاں پہنچ کر سجدہ میں گر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مولا کریم سے گفتگو کی جو انہوں نے سنی۔ جب بادل چھٹ گئے اور سلسلہ کلام بھی منقطع ہو گیا تو کہنے لگے موسیٰ، ہم نے گفتگو تو سنی ہے، تھے تو ہٹ درم نا، لیکن جب تک ہم اپنی آنکھوں سے تیرے رب کو نہ دیکھ لیں ہم کیسے یقین کر لیں کہ وہ خداوند تعالیٰ ہے؟ ممکن ہے کوئی اور ہو۔ اس پر زلزلہ کے کیا ہوا کہ عذاب آیا، زلزلہ کے شدید جھٹکے آنے لگے اور بجلی کڑکنے لگی۔ اس وحشت ناک منظر کی تاب نہ لا کر وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے
اور وہب کی رائے یہ ہے کہ وہ مرے نہیں تھے بلکہ بے ہوشی کی وہ کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ قریب المرگ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو آپ کو اپنی قوم کے برہم ہونے کا اندیشہ ہوا۔ وہ لوگ جو بات بات پر بگڑ جانے کے، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، بگڑ جانے کے عادی ہیں، جب دیکھیں گے کہ ان کے 70 آدمی لقمہ اجل ہو گئے تو نامعلوم کیا شور مچائیں۔ اس لیے آپ نے اپنے رب سے عرض کی، اے مالک، اگر تیری مشیت یہی تھی کہ انہیں ہلاک کر دیا جائے تو انہیں پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ اب جب یہ میرے ہمراہ آئے ہیں تو نے انہیں ہلاک کر دیا، میری قوم مجھے بدنام کرے گی اور مجھے ملزم ٹھہرائے گی۔ تو پھر توفیق الہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا اور وہ ہوش میں آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائیہ کلمات پڑھ لیتے ہیں اور سن بھی لیتے ہیں، کتنے خوبصورت ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے زندہ جاوید، اے ہر چیز کو زندہ رکھنے والے، میں تیری رحمت سے فریاد کرتا ہوں، آنکھ جھپکنے کی قدر بھی مجھے اپنی توفیق سے محروم کر کے میرے نفس کے سپرد نہ کر اور میرے تمام حالات کی خود ہی اصلاح فرما، آمین ثم آمین۔ کیونکہ جو فتنہ ہے یہ آزمائش اور امتحان بھی ہے، تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم پہ آزمائش آئے، اللہ پاک اس میں ہمیں کامیاب و کامران کرے۔ اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں خیر و برکت اور آخرت میں بھی، بے شک ہم نے رجوع کیا تیری طرف۔ اللہ نے فرمایا میرا عذاب پہنچاتا ہوں میں اسے جسے چاہتا ہوں، اور میری رحمت کشادہ ہے ہر چیز پر، سو میں لکھوں گا اس کو ان لوگوں کے لیے تقوی اختیار کرتے ہیں اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، اور جو ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں، یہ وہ ہیں جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے۔ اس آیت سے جو بھی ہم پڑھنے لگے نا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، جو نبی امی ہے جس کے ذکر سے، تو یہ آیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ اور حضور کی بعثت کے مقاصد جلیلہ کو بڑی وضاحت اور تفصیل سے بیان فرما رہی ہے۔ یہ وہ ہیں جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے، جس کے ذکر کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ وہ نبی حکم دیتا ہے انہیں نیکی کا اور روکتا ہے انہیں برائی سے، اور حلال کرتا ہے ان کے لیے پاک چیزیں اور حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزیں، اور اتارتا ہے ان سے ان کا بوجھ اور کاٹتا ہے وہ زنجیریں جو جکڑے ہوئے تھیں انہیں۔ پس جو لوگ ایمان لائے اس نبی امی پر اور تعظیم کی آپ کی اور امداد کی آپ کی اور پیروی کی اس نور کی جو اتارا گیا آپ کے ساتھ، وہی خوش نصیب، کامیاب اور کامران ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے احکامات بڑے سخت تھے۔ ان میں سے کچھ احکام یہ ہیں، اگر کسی کپڑے پر پیشاب وغیرہ گر جائے تو اس کا حصہ کاٹ دینا پڑتا تھا، یعنی وہ حصہ ہی کاٹ دینا پڑتا تھا، تب وہ کپڑا باقی پاک کہلایا جاتا تھا۔ اور ایام حیض میں عورت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا تک ممنوع تھا، اور مال غنیمت کا استعمال جائز نہ تھا، بلکہ اس کو ایک جگہ جمع کر کے نذر آتش کر دیا جاتا تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی ہے کہ یوم سبت کو ہفتے والے دن دنیا کے ہر کام کی ممانعت کر دی گئی تھی۔ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا تو دیت کی گنجائش نہ تھی، بلکہ قاتل کو بطور قصاص قتل کر دینا ضروری تھا۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ان تمام میں تخفیف اور نرمی کر دی گئی، یعنی ان کو ہلکا کر دیا گیا، ان احکامات کو، اور نرمی کر دی گئی۔ اگر کپڑا پلید ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کے لیے دھونا ہی کافی ہے۔ حائضہ عورت سے صرف ہم بستری ممنوع قرار دی گئی، دوسری پابندیاں ہٹا دی گئیں۔ قاتل سے دیت بھی قبول کرنے کی اجازت دی گئی۔ مال غنیمت کا استعمال حلال کر دیا گیا۔ کتنی آسانیاں اور نرمیاں کر دی گئیں۔ ہزارہا صلاۃ و سلام اس طلعت زیبا پر جس کی آمد سے گلشن عالم میں بہار آ گئی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے ظاہر ہونے سے کائنات میں اجالا ہو گیا اور توہمات کے قفس بھی ٹوٹ گئے۔ ابھی ہم پڑھ کے آئے پچھلی آیات میں، غلامی کی زنجیریں بھی کٹ گئیں اور انسان کو شرف انسانیت سے آشنا کر دیا گیا۔
اور آیت کے آخر میں بڑے اختصار اور جامعیت کے ساتھ بتا دیا گیا کہ ایمان کے بعد حضور کی تعظیم و تکریم سب سے اہم ہے، بلکہ نصرت اور اتباع قرآن کا حق ادا ہی تب ہو سکتا ہے جب دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہو۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ آپ فرمائیے، اے لوگو، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، وہ اللہ جس کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے، جو خود ایمان لایا ہے اللہ پر اور اس کے کلام پر، اور تم پیروی کرو اس کی تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسولوں کا ذکر ہوا، یہ ذہن میں رکھیے، وہ خاص علاقوں اور مخصوص قوموں کے ایک مقررہ وقت تک مرشد و رہبر بن کر آئے تھے، لیکن اب جس مرشد اولین و آخرین، جس رہبر اعظم کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اس کی شان رہبری نہ کسی قوم سے مخصوص ہے اور نہ کسی زمانہ سے محدود۔ جس طرح اس کے بھیجنے والے کی حکومت و سروری عالمگیر ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکومت اور اس کی بادشاہت عالمگیر ہے، اسی طرح اس کے رسول کی رسالت بھی جہانگیر ہے۔ ہر خاص و عام، ہر فقیر و امیر، ہر عربی و عجمی، ہر رومی و حبشی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرشد بن کر آئے۔ اور موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ ہے جو راہ بتاتا ہے حق کے ساتھ اور اسی حق کے ساتھ عدل کرتا ہے۔ اگرچہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی بڑی اکثریت کا طرز عمل حوصلہ شکن تھا، لیکن اس کے باوجود ان میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو سچے مومن تھے، شریعت موسوی کے پورے پابند تھے، تورات کے احکام کی بجا آوری میں تندہی سے کوشاں تھے، اور یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں بھی ایک فرما بردار جماعت تھی۔ جب دوسری قوم نے بچڑے کی پرستی شروع کی تو یہ اپنے مسلک توحید پر ثابت قدم رہی۔ آپ کے انتقال کے بعد بھی وہ احکام الہی پر صدقے دل سے عمل پیرا رہی، اور عہد مصطفی میں بھی ایسا ہی گروہ موجود تھا جو تورات پر پابند تھا۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور حضور کی سیرت کا بغور مطالعہ کیا اور ان کے نشانات کو جو نبی آخر الزمان کے متعلق تورات میں مذکور تھے اس ذات اقدس میں موجود پایا تو فوراً ایمان لے آئے، اور دوسرے یہودیوں کی طرح اپنی چودراہٹ کی خاطر قبول حق سے انکار نہیں کیا۔ اور ہم نے بانٹ دیا انہیں 12 قبیلوں میں جو الگ الگ قومیں ہیں، اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ کی طرف جب پانی طلب کیا آپ سے آپ کی قوم نے، ہم نے وحی کی کہ مارو اپنے عصا سے اس پتھر کو تو پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے۔ جان لیا ہر ایک گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ، اور ہم نے سایہ کر دیا ان پر بادل کا، اور ہم نے اتارا ان پر من و سلویٰ، اور فرمایا کھاؤ ان پاک چیزوں کو جو ہم نے دی ہیں تمہیں، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹوں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 فرزندوں کی اولاد تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب انہیں لے کر وادی سینا میں پہنچے تو ان کی تعداد کئی لاکھ تھی۔ اتنی کثیر تعداد کا داخلی نظم و نسق، ان کی دینی تربیت اور ان کی ہر طرح کی نگرانی کے لیے بے حکم الہی آپ نے یہ انتظام فرمایا کہ ان کو 12 گروہوں میں تقسیم کر دیا، یعنی 12 قبیلے بنا دیے، اور ہر گروہ کے لیے ایک نگران مقرر کر دیا تاکہ ان کے باہمی جھگڑوں کا تصفیہ ہو سکے۔ اور پھر جب انہوں نے، ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ پھر انہوں نے نافرمانی کی تو سزا کے طور پر ان کو 30 قلعہ کو دک صحرا میں قید کر دیا گیا، جہاں پہ پانی بالکل نایاب تھا، نہ کوئی نہر، نہ دریا، نہ کوئی چشمہ، نہ کنواں۔ آپ کی قوم نے شدت پیاس سے بے قابو ہو کر آپ سے پانی کا مطالبہ شروع کر دیا۔ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، حکم ہوا اس پتھر کو اپنے عصا سے مارو۔ عصا مارنے کی دیر تھی کہ اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور آپ نے ایک ایک چشمہ ایک ایک قبیلہ کے لیے مختص کر دیا تاکہ باہمی جھگڑے کی نوبت نہ آئے۔ اور کہتے ہیں تاریخ دان کہ ابھی بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں پہ وہ 12 چشمے پھوٹ رہے ہیں، وہاں سے ابھی بھی وہ نشانات وہاں پہ موجود ہیں۔
اور جب کہا گیا انہیں کہ آباد ہو جاؤ اس شہر میں اور کھاؤ اس سے جہاں سے چاہو، اور کہو اے کریم بخش دے ہمیں، اور داخل ہو دروازہ سے جھکتے ہوئے، ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں اور زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ تو بدل ڈالی جنہوں نے ظلم کیا تھا، یعنی جو رب تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے اور بات بدل ڈالی، تو بدل ڈالی جنہوں نے ظلم کیا تھا ان سے بات خلاف اس کے جو کہی گئی تھی انہیں، تب ہم نے بھیج دیا ان پر عذاب آسمان سے اس وجہ سے کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔